محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں اور بحری جہاز دریاؤں اور سمندروں میں اللہ کی رحمت سے چلتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں ہر ایک صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب سمندری سفر کے دوران سمندر کی لہریں بادلوں کی طرح بڑی بڑی بلند لہریں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو خالص کر کے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو انہی میں سے کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیات کا انکار صرف وہی کرتا ہے جو بہت بڑا غدار اور بہت بڑا ناشکرا ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کو چھڑا نہیں سکے گا۔ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آ سکے گا۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز شیطان غفلت میں نہ ڈال دے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم غور کرنا چاہو، فکر کرنا چاہو تو تمہارے لیے بحری سفر میں بڑی نشانیاں ہیں۔
سوچو کہ پانی میں یہ طاقت کس نے رکھی ہے کہ وہ ہزاروں ٹن وزنی جہازوں کو اپنی پشت پر اٹھا لیتا ہے اور ڈوبنے نہیں دیتا؟ ہواؤں میں یہ طاقت کس نے رکھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو وہ اپنے دوش پر اٹھا لیتی ہیں اور تم جہازوں میں بیٹھ کر ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے ہو؟ بادلوں میں یہ طاقت کس نے رکھی ہے کہ وہ لاکھوں ٹن پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں اور پھر جہاں ان کو حکم ہوتا ہے وہاں جا کے وہ پانی برساتے ہیں؟ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ صبار کا معنی بہت صبر کرنے والا، شکور کا معنی بہت شکر کرنے والا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصبر نصف الایمان، کہ صبر آدھا ایمان ہے، والشکر نصف الایمان، اور آدھا ایمان شکر ہے، والیقین الایمان کلہ، اور یقین پورے کا پورا ایمان ہے۔ جب انسان کو یقین حاصل ہو جائے اس وقت وہ پورا ایماندار ہو جاتا ہے۔ تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت اور پریشانی کے وقت، اور شکر کی ضرورت ہوتی ہے نعمت کے وقت، آسائش کے وقت، خوشحالی کے وقت۔ جو آدمی مشکل میں، مصیبت میں صبر کرتا ہے اور خوشحالی میں اور آسائش میں اور نعمت میں اللہ کا شکر کرتا ہے، حقیقت میں وہی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اور صبر کی بھائی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، باہر نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا، لیکن انسان صبر کرتے ہوئے نماز کے لیے نکل آئے۔ سخت گرمی میں روزے آ گئے، جی نہیں چاہتا، پیاس بڑی لگتی ہے، لیکن انسان صبر کرے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھے، یہ ہے صبر علی طاعت اللہ۔ اور ایک ہے الصبر عن معصیت اللہ۔ بڑے بڑے دلچسپ ڈرامے ہیں، بڑے مزاحیہ پروگرام ہیں، بڑی خوبصورت عورتیں ٹیلی ویژن پر آتی ہیں، ان کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، لیکن انسان اگر صبر کر جائے اور اللہ کی نافرمانی سے رک جائے تو یہ ہے الصبر عن معصیت اللہ۔ اور ایک ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی جو تقدیریں ہیں، جو اللہ کے فیصلے ہیں، ان پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا جوان بیٹا اس سے لے لیا جائے واپس، اللہ لے لیتا ہے، اب اس کا شکوہ نہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرتے رہنا، یہ ہے الصبر علی اقدار اللہ۔ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری میں ہر وقت کہتے رہنا جی میری تو قسمت ہی خراب ہے، اللہ کی تو ہماری طرف نظر ہی نہیں پڑتی، ہم تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں، یہ شکوہ جو ہے یہ صبر کے منافی ہے۔ جیسا کہ ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیوی بچے بھی لوٹا دیے، صحت بھی لوٹا دی اور خوشحال بھی دوبارہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا یہی اصل میں ایماندار ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بڑی بڑی لہریں سمندر کی جب وہ اچھلتی ہیں اور کشتی کو یا جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، کشتی بھنور میں آ جاتی ہے، تو انسان بہت گڑ گڑا کر اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ اگر آج تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی تو آئندہ میں تیری نافرمانی کبھی نہیں کروں۔ انسان کا یہی حال ہے بھائی، جب اس کو غریبی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، موت کا خطرہ ہوتا ہے، اس وقت وہ بڑا نیک بن جاتا ہے، بڑا معصوم بن جاتا ہے، بڑا ہی
اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، لیکن جیسے ہی ذرا وہ مصیبت ٹلی فوراً بندہ پھر اسی ڈگر پہ واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے جی ہم تو کبھی مشکل میں تھے ہی نہیں، ہم تو الحمدللہ ہمیشہ سے اچھے حال میں ہیں۔ تو یہ انسان کا جو طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرما رہے۔ فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اتنی بڑی مصیبت سے نجات ملنے کے بعد اب اس کو یہ چاہیے تھا کہ بہت اللہ کی اطاعت میں سرگرمی دکھاتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ بس ایسے ڈھیلا ڈھالا رہتا ہے۔ مقتصد کا معنی ہے کہ بالکل ڈھیلا ڈھالا، نہ زیادہ نیکی کرنے والا اور نہ اللہ کی طرف دوڑ کر آنے والا، بس ایسے ہی کبھی جی آیا تو قرآن کی تلاوت کر لی، کبھی دل چاہا تو صدقہ خیرات کر لیا، نہ چاہا تو نہ کیا۔ اور ایک مقتصد کا معنی ہے منکر، انکار کرنے والا، کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور، خطار کہتے ہیں غدار کو، اور سب سے بڑا غدار وہ ہے جو اللہ سے غداری کرتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے یا اللہ تو میری یہ مشکل ٹال، میں تیرا خاص بندہ بن کے رہوں گا، لیکن جب مشکل ٹلی تو پھر وہی شیطان کے پھندے اور وہی شیطان کے طریقے اور اسی پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ہر غدار کے سر پر ایک علم لہرا کے لکھے گا، اس پر ھذہ غدرۃ فلان، کہ یہ فلاں آدمی کی غداری ہے۔ تو بھئی اللہ سے غداری کرنا بہت خطرے والا کام ہے۔ دنیا کے بادشاہ کسی غداری کو برداشت نہیں کرتے، لیکن اللہ تو رب العالمین ہے، اس کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرنا یہ بڑا ہی خطرے والا کام ہے۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ اس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ بیٹا کہے گا ابا جی میری حالت تو دیکھیے، مجھ پر رحم کیجیے، بیٹا باپ رحم نہیں کرے گا، باپ کہے گا جاؤ میں نہیں تمہیں جانتا تم کون ہو، اور اسے اپنی ہی پڑی ہوگی، کسی آدمی کو کسی پر رحم نہیں آئے گا، کسی آدمی کو کسی کا دھیان نہیں ہوگا، کوئی کسی کے لیے نہیں سوچے گا، ہر آدمی اپنے ہی بارے میں سوچے گا۔ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان اس دن اپنے ہی بارے میں سوچے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد جہنم میں جا رہا ہوگا، وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ تو میرا والد ہے، اللہ فرمائے گا والد تو ہے لیکن میرا نافرمان ہے، اس لیے آج اس کو ہم جہنم میں پھینکیں گے۔ کہیں گے یا اللہ ساری دنیا دیکھے گی ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے اور جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کی شکل تبدیل کر کے اس کو کوئی اور جانور کی شکل دے دیں گے، بجو بنا دیں گے، اور اس کو کانوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس کو پیغمبر کا باپ ہونے کی وجہ سے ہم عذاب سے چھٹی دے دیں۔ اسی طرح بھائی کوئی آدمی اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا ہے تو، یا کوئی شخص برا ہے اور اس کا بیٹا نیک ہے، تو کوئی بھی باپ بیٹا کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ شیطان تمہیں بار بار یہ سمجھاتا ہے کہ یار یہ جہان میٹھا ہے، اگلا کس نے دیکھا ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر اس دنیا میں عیش کر لو، اب دوبارہ زندگی کہاں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، کھاؤ پیو موج کرو۔ لیکن فرمایا نہیں، یہ دنیا ختم ہوگی، اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی، اور شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے گا، لیکن تم نے اس کا کہنا نہیں ماننا، تم نے اللہ کا کہنا ماننا ہے، اللہ کے رسول کا کہنا ماننا ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔